بن عقیل کا ہے۔ جب کوفہ والوں نے حضرت امام حسین کو خطوط لکھے کہ آپ کوفہ آ جائیں، آپ نے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا اور کہا آپ وہاں جائیں اور کوفہ کے حالات کے بارے میں مجھے آگاہ کریں۔ مسلم بن عقیل حضرت علی کے بھائی عقیل کے بیٹے تھے۔ جب امام حسین نے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ جانے کا حکم دیا تو وہ مکہ میں تھے۔ وہاں سے آپ مدینہ گئے۔ آپ نے روضہ رسول پر حاضری دی اور اپنے دو بیٹوں محمد اور ابراہیم، جن کی عمریں 7 اور 8 سال تھی، ان کو لے کر کوفہ چلے گئے۔ کوفہ میں مختار بن عبیدہ سبتی کے گھر آپ نے قیام کیا۔ کوفہ والوں نے ان کی بیعت شروع کر دی۔ ان کی تعداد 30,000 تک پہنچ گئی۔ انہوں نے امام حسین کو خط لکھ کر آگاہ کیا یہاں آنے کے حالات سازگار ہیں۔ اس وقت کوفہ کے گورنر حضرت نعمان بن بشیر تھے۔ جب یہ خبر یزید بن معاویہ تک پہنچی تو اس نے بصرہ کے گورنر ابن زیاد کو پیغام بھیجا کہ وہ جلد کوفہ جا کر مسلم بن عقیل کا سر کاٹ کر یزید بن معاویہ تک پہنچ گئے۔ کوفہ پہنچ گئے۔ ابن زیاد نے گورنری سنبھالی۔ مسلم بن عقیل مختار بن عبیدہ سبتی کے گھر، صحابیہ رسول عانی بن عروہ کے گھر منتقل ہو گئے۔ ابن زیاد نے فوج کو پکڑنے کے لیے بھیجا۔ عانی بن عروہ اس وقت ان کی عمر تقریباً 90 سال تھی۔ انہوں نے اپنے مہمان کو حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ عانی بن عروہ کو قید کر لیا گیا۔ اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا تو ان کو 500 کوڑوں کی سزا دی جائے گی، اور جب وہ بے ہوش ہو گئے تو ان کا سر کاٹ دیا گیا۔ ابن زیاد کے حکم پہ مسلم بن عقیل کی تلاش شروع کر دی گئی۔ مسلم بن عقیل گھر بدلتے رہے یہاں تک کہ کوفہ کے گھر ختم ہو گئے۔ جہاں جاتے پتہ لگتا ابن زیاد کی فوج آ گئی ہے۔ جب مسلم بن عقیل نے آخری نماز پڑھائی، پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ مسلم بن عقیل کوفہ کی گلیوں میں اکیلے تھے۔ چلتے رہے اتنا دور کہ کوفہ کی بستی ختم ہو گئی۔ آخر میں ایک گھر تھا جس کے آگے بازار بند تھا۔ مسلم اس دروازے پر بیٹھ گئے۔ قبضہ تلوار پہ مسلم نے اپنا سر رکھا۔ 3 راتوں سے مسلم سوئے نہیں تھے۔ بھوک کے ایثار، ہونٹوں پہ پیاس، مسلم کا قبضہ تلوار پر سر تھا۔ امامہ کھلا ہوا تھا۔ مغرب کا وقت تھا۔ سورج غروب ہو رہا تھا۔ اس گھر کی مالکہ دروازے پہ آئی اور بولی مسافر کیوں بیٹھا ہے میرے دروازے پہ؟ جناب مسلم نے کہا دھوپ تھی، دھوپ سے بچنے کے لیے بیٹھ گیا۔ یہاں وہ بولی سورج غروب ہو گیا ہے، اب میرا دروازہ چھوڑ، یہ بتا تو کس کے گھر مہمان آیا؟ مسلم نے کہا آیا تو مہمان تھا، لیکن اب کوئی میزبان بننے کے لیے بھی تیار نہیں۔ دیکھ کر کہتی اچھا کون تھا تیرا میزبان؟ اس نے تیرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اچھا جہاں بھی جانا ہے لیکن جا، میرا دروازہ چھوڑ۔ بتا کوفہ کے یہاں سے اٹھ، تمہیں نہیں پتا کوفہ کا گورنر نیا آیا ہے، کوفہ میں کارفیو لگا ہوا ہے، حالات خراب ہو چکے ہیں، میرے دروازے پہ نہ بیٹھ، کسی اور جگہ جا کر بیٹھ۔ جناب مسلم نے کہا میں کہاں جاؤں؟ وہ بولی مسجد میں چلا جا، وہاں ہر کوئی رہ لیتا ہے، وہ اللہ کا گھر ہے۔ مسلم بولے ہم اتنے غریب ہیں کہ ہمیں کوئی اللہ کے گھر میں بھی نہیں رہنے دیتا۔ وہ بولی اللہ کے گھر میں رہنے سے کون روک سکتا ہے؟ جناب مسلم نے اپنی تلوار میان میں رکھی، اپنی عبا کندھے پر رکھی اور چل پڑے۔ وہ بولی اگر کوفہ کے حالات اچھے ہوتے نا
تو میں تجھے اپنے گھر رکھ لیتی۔ جناب مسلم نے چلتے ہوئے کہا میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں، ہائے زارا کی اولاد کی قسمت۔ یہ کہہ کر گلی کا موڑ مڑ گئے۔ وہ عورت ننگے پاؤں بھاگی اور بولی آپ نے کس کا نام لیا ہے؟ آپ اس کو جانتے ہیں کیا؟ جناب مسلم نے کہا ہاں، آپ محمد کی بیٹی ہے وہ، امام حسن اور حسین کی ماں، علی کی زوجہ۔ رو کے کہتی ہے میں اس بی بی کی کنیز ہوں۔ آپ کون ہیں؟ جناب مسلم نے فرمایا تو جس کی کنیز ہے نا، میں اسی کا بیٹا ہوں۔ اگر تو اس کی کنیز ہے نا تو تو جانتی ہوگی علی کے بھائی عقیل کو۔ کہتی ہے ہاں ہاں، وہ شجاع ابو طالب کا بیٹا۔ جناب مسلم نے کہا انا مسلم بن عقیل، میں اسی عقیل کا بیٹا ہوں۔ وہ قدموں میں گر گئی اور بولی مولا جو جسارت کی اس کی معافی، بسم اللہ کنیز کا گھر حاضر ہے۔ جناب مسلم کو گھر لے آئی، قدموں میں بیٹھ کر بولی مولا میرا گھر اتنا اعلیٰ نہیں ہے جہاں میں آپ کو بٹھاؤں۔ مولا نے کہا ایک رات بسر کروں گا اگر کسی نے بسر کرنے دی، ورنہ وہ بھی نہیں کر سکتا۔ وہ بولی مولا شربت لے کر آؤں؟